الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محسن صاحب آپ یہاں سامنے آئیں، یہاں سامنے بیٹھے نا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ قل ان صلاتی، میری بدنی عبادت، نماز بدنی عبادت ہے، وہ نسکی قربانی یعنی مالی عبادت، وہ نسکی و محیایا میرا جینا، وہ مماتی میرا مرنا، للہ رب العالمین اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے، بدنی عبادت مالی عبادت بلکہ میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، غیر کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے عمل کرنا اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس کی ابتدا، یہ جو تصوف ہے نا، تصوف، اس کی ابتدا تصحیح نیت ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا، اور اس کی انتہا اخلاص ہے، مرتبہ احسان ہے۔ اخلاص اعلیٰ درجہ مرتبہ احسان ہے کہ تو ایسے عبادت کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تیری بدنی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، جینا مرنا ہر وقت ہی یہ کیفیت ہو کہ اللہ میرے سامنے ہے، کیونکہ مسلمان کی زندگی، اس کا کھانا پینا بھی عبادت ہے، اس کا بیت الخلاء میں جانا بھی عبادت ہے۔ اگر سنت کے مطابق ہوگا اور نیت ہوگی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے کرنا، تو یہ عبادت ہے، اور اس کا اعلیٰ درجہ عبادت کا یہ ہے کہ یہ ایسے عبادت کرے جیسے یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر یہ تو تصور کر ہی لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو یہی اخلاص ہے، اللہ کے لیے کرے۔ یہ مرتبہ جس کو حاصل ہو جائے نا، تو ریاکاری نہیں آئے گی اس کے اندر، اگر آئے گی بھی تو ایک وسوسہ ہوگا، وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گا۔ تو صوفیہ اس بات کی محنت کرواتے ہیں کہ سالکین کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، اس کے لیے وہ ذکر اذکار کرواتے ہیں، دل کو اللہ کے رنگ سے رنگتے ہیں۔ پوری زندگی، ایک حدیث میں ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے، ایک صحابی کو فرمایا کہ اگر تجھے یہ کیفیت مل جائے نا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو ہر وقت اس بات کا خیال رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو پھر یہ ایمان کا یہ افضل ایمان ہے، یہ افضل ایمان ہے، یہ فرمایا۔ میں نے اس حدیث میں غور کیا تو قرآن پاک کی آیت ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے نا، حدیث میں اس کیفیت کا بیان فرمایا ہے کہ تجھے اگر یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تو یہ افضل ایمان ہے، افضل ایمان ہے۔ ایمان کی شاخیں ہیں، ایمان کی شاخیں ہیں، تو یہ اخلاص بھی ایمان کی شاخ ہے، اور بہت بڑی شاخ ہے، اس لیے کہ اگر اخلاص نہیں ہوگا نا اور ریاکاری ہوگی، دوسروں کے لیے کیا جائے گا عمل، تو یہ حدیث کے مطابق یہ چھوٹا شرک ہے، اور یہ ریاکاری مخفی شرک ہے، جس کے بارے میں فرمایا کہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو تین شخصوں کو، تین قسم کے لوگوں کو حساب کے لیے جب بلائے گا، تو حدیث میں یہ بڑی وعید ہے کہ ایک شہید ہوگا، اور شہید سے پوچھا جائے گا کہ تجھے طاقت دی تھی، تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے جہاد کیا، تیرے راستے میں شہید ہو گیا، تیری رضا کے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے،
تو نے اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، تو دنیا میں بہادر کہا جا چکا، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ تو نے دوسرے لوگوں کو شریک بنایا میرے اس فعل میں، جہاد میں، تو فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ صاحب ہم تو اس حدیث کو ایسے ہی بیان کر دیتے ہیں بے خوف ہو کے، صحابہ کرام تو رو پڑتے تھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے۔ دوسرا اس شخص کو بلایا جائے گا کہ جو سخی تھا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا، تو نے اس مال میں کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے خوب تیرے راستے میں خرچ کیا، میں نے سرائے بنوائی، میں نے سڑکیں بنائی، میں نے لوگوں کے غریبوں کے گھر بنوائے، میں نے بڑا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں سخی کہا جا چکا، ہمارے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا ایک عالم حافظ ہوگا، اللہ اس کو بلائیں گے، اللہ فرمائیں گے ہم نے تجھے علم دیا تھا، تو نے کیا کارگزاری کی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے علم پھیلایا، لوگوں کو خوب پڑھایا، بہت عالم بنے، بڑے حافظ بنے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے یہ اس لیے کیا تھا کہ تجھے عالم اور فاضل کہا جائے، دنیا میں کہا جا چکا، اب ہمارے پاس کوئی بدلہ نہیں، اس کو اوندے منہ گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دی جائے۔ کتنی سخت وعید ہے یہ اس لیے بیان کی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص آ جائے، لوگوں کے لیے نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا۔ کل میرے پاس دو صاحبان تشریف لائے، وہ متین صاحب ان کو لے کر آئے تھے، تو مصطفیٰ ٹاؤن سے ایک فضل الرحمان صاحب اور ایک اور دوسرے عبد الماجد صاحب، یہ دو حضرات تشریف لائے۔ رمضان المبارک میں وہاں معتکفین کے لیے ایک بیان ہوا تھا اس ناچیز کا، تو انہوں نے متین صاحب سے کہا کہ جی ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں، تو تشریف لائے میرے پاس۔ وہ رفع عامہ کے لیے کام کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، لوگ ان کو دیتے ہیں، اور وہ آگے راشن کا پیکٹ بنا کے روزوں میں انہوں نے بڑی ماشاءاللہ یہ خدمت کی، اور لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کر کے ان کو زکوٰۃ وغیرہ کے پیسے بھی دیے، تو وہ شوق رکھتے ہیں نا اس کا۔ تو پرسوں بھی وہ محمد بلال صاحب ایک نوجوان آئے تھے، وہ بھی وہیں کے مصطفیٰ ٹاؤن کے ہیں، تو وہ بھی اس لیے آئے تھے، کہنے لگے جی ہم ایک فاؤنڈیشن بنانا چاہتے ہیں کچھ دوست مل کے۔ تو اندر وسوسہ آتا ہے کہ جی تو بڑا کام کر رہا ہے، تیری شہرت ہو، نمبر بنے۔ تو پرسوں وہ نوجوان بھی یہی بات کہہ رہا تھا، اور کل یہ جو آئے تھے صاحبان یہ بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ ہمیں نسخہ بتائیں کہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، یہ ریاکاری نہ آئے، دکھلاوا نہ آئے۔ یہ بڑا خطرہ ہے، شیطان بڑے وسوسے ڈالتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ جی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے آنے کی خوشی ہوئی، اس لیے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ آئیں اور یہ باتیں پوچھیں، اخلاص کی چاہت رکھتے ہوں، اللہ کی محبت کی چاہت رکھتے ہوں، دین کے لیے آئیں۔ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمارے اوپر کوئی جادو ہو گیا جی، ہمارے اوپر کوئی جنات کا مسئلہ ہے جی، اور کسی نے بندش کرا دی ہے جی، لوگ اس کے لیے آتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے بہت کم لوگ آتے ہیں۔ میں نے کہا جی اس کی خوشی ہوئی، اور پھر میں نے ان کو ٹائم دیا خوب، الحمدللہ جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہیں، جس جو ڈیوٹی لگائی گئی ہے وہ تو یہی ہے۔ تو میں نے ان سے جو عرض کیا میں اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اخلاص ایک دم نہیں آتا انسان کے اندر، آتے آتے آتا ہے۔ یہ بستی ایسی بستی ہے جو بستے بستے بستی ہے، ایک دم سے نہیں آتا۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ریا ہمیشہ ریا نہیں رہتی، پہلے عادت بنتی ہے پھر عبادت بنتی ہے۔ شروع میں ریاکاری سے بندہ کرتا ہے، پھر آدمی اپنے آپ کو سمجھاتا رہتا ہے
اور بزرگوں کی بات سنتا ہے، ترغیب سنتا ہے، بیانات سنتا ہے، ان کے پاس بیٹھتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھے تو اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں کرنا۔ پھر جب وہ اس کی مشق کرتا رہتا ہے اور جب وسوسہ آیا استغفار کرتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے اندر اخلاص پیدا کر دے، تو رفتہ رفتہ اس کی وہ ریاکاری نہیں رہتی، بلکہ عبادت بنتی ہے، عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ لگا رہے بندہ، ریاکاری کی وجہ سے چھوڑے نہیں کہ میری تو نیت ٹھیک نہیں، تو کیا فائدہ ہے ایسے اعمال کرنے کا۔ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ بھی ریاکاری ہے، بلکہ یہ ریاکاری ہے، اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے کرنا تو شرک ہے، اور اس وجہ سے عمل نہ کرنا کہ لوگ یہ میرے اندر ریاکاری ہے، تو پھر یہ ریاکاری ہے۔ تو عمل نہیں چھوڑنا، عمل نہیں چھوڑنا، عمل کرتے رہنا ہے، نیک عمل کرتے رہنا ہے، اپنی نیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے سلسلہ نقش بندیہ میں مشائخ سب سے پہلے قلبی ذکر کرواتے ہیں، قلبی ذکر، وہ اس کی مشق کرواتے ہیں کہ ہر گھڑی اور آن رکھنا ہے یہ دھیان کہ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ دھیان رکھو، ہر وقت مراقبہ بھی کرو، دل صاف ہوگا، دل میں اللہ کی محبت آئے گی۔ ابھی دیکھیں جی، اگر اللہ کی محبت آ گئی دل میں، ساری محبتوں کے اوپر اللہ کی محبت غالب آ گئی، اب تو اس کا دھیان ہی اللہ کی طرف رہے گا۔ جب اللہ کی طرف دھیان اس کا رہے گا تو پھر ریاکاری تو رہے گی، اس نے لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرنی، یا لوگ اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ کوئی عاشق جو ہے کسی کا اچھا کہنے یا برا کہنے کی پرواہ نہیں کرتا، عاشق وہ اپنے محبوب کی خاطر ہی لگا رہتا ہے۔ تو ہمارے مشائخ نقش بند دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو پھر ریاکاری رہتی نہیں، اور بھی بہت سی چیزیں نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے انہوں نے ایک اور بات بھی پوچھی تھی، نظروں کی حفاظت کیسے ہو۔ اب نظروں کی حفاظت کے لیے بھی اس کا تعلق قلب کے ساتھ ہے۔ انسان کے اندر سینے میں 5 لطائف ہیں، ٹوٹل 10 لطائف ہیں، لیکن سینے میں عالم امر کے جو لطائف ہیں وہ 5 ہیں، اور 5 لطائف جو ہیں وہ عالم خلق سے ہیں، جس کو 2 میں ضم کر دیا، نفس اور قالبیہ۔ قالبیہ 4 کا مجموعہ ہے، آگ پانی ہوا مٹی، تو یہ 5 ہو گئے۔ ان 5 کا جو ہے نا عالم امر کے 5 لطائف کے ساتھ تعلق ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ جسم ہے، عالم خلق سے جسم ہے اور یہ روح ہے اس کی، اور ہر لطیفے کا کسی نہ کسی خصائل حمیدہ، اچھی صفت اور بری صفت کا ختم ہونا اور اچھی صفت کا آنا، ہر لطیفے کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ تو لطیفہ قلب کا کیونکہ شہوت کے ساتھ تعلق ہے، تو جب لطیفہ قلب میں اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے نا تو پھر نظروں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، پھر اخلاص کی طرف بھی چل پڑتا ہے بندہ۔ اخلاص کا اعلیٰ درجہ آگے جا کر نصیب ہوتا ہے۔ وہ میں نے شروع میں آیت پڑھی نا، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جو حدیث میں جو بیان فرمایا کہ اگر تمہیں یہ کیفیت نصیب ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے تو پھر یہ افضل ایمان ہے، افضل ایمان ہے۔ یہ کیفیت ایک دم سے حاصل نہیں ہوتی، انسان کو محنت کرتے 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 حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں 16واں سبق ہے مراقبہ معیت، اس میں اللہ کے ساتھ خاص تعلق نصیب ہونے کی بشارت دیتے ہیں، جس کو نسبت کہتے ہیں ہمارے مشائخ۔ یہ صوفیہ کی اصطلاح ہے، کسی کو سمجھ آئے گی کسی کو نہیں آئے گی۔ اس کی تدریج کے ساتھ وہاں تک پہنچاتے ہیں مشائخ محنت کرتے کرتے کہ یہاں تک یہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کا مراقبہ کرواتے ہیں۔ تو جب یہ اسباق بندہ کرتا ہے نا، قلبی محنت کرتا ہے اور آگے پھر چلتا ہے، تو پھر یہ رذائل انسان کے اندر سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور فضائل حمیدہ انسان کے باطن کے اندر آتی چلی جاتی ہیں۔ تو پہلی چیز تو ہے کہ قلبی ذکر بندہ کرے اخلاص کے لیے اور نظروں کی حفاظت کے لیے۔ جس کی نظروں کی حفاظت نہیں ہو رہی نا، تو دوسرے مشائخ جو ہیں سلسلہ نقش بندیہ کے علاوہ جو مشائخ ہیں، چشت ہیں، قادری ہیں، وہ حضرات اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ تم ایسا تصور کرو جیسے ایک
وہ جو محبوبہ تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی ہے تصویر، تم نے بد نظری کی تھی تو وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اس کی منہ سے رال نکل رہی ہے اور بدبوئیں آ رہی ہیں، اس طرح کا تصور کرو تو پھر تمہارا نا نفس نہیں چاہے گا اس طرف، ہٹ جائے گا۔ یہ نسخے بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے نسخے ہیں، لیکن ہمارے یہاں مشائخ نقش بند کے اندر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں تمہارا وقوف قلبی ٹھیک نہیں ہے، تم اللہ کی طرف دھیان نہیں جماتے، تم مراقبہ صحیح نہیں کرتے۔ تم اگر مراقبہ کرو گے تو دل کے اندر تصویر مولا کریم کی آئے گی نا، محبوب حقیقی کی آئے گی، اس کے اندر رنگ تو اللہ کا چڑھے گا اور دوسری چیزیں دفعہ دور ہو جائیں گی۔ پھر شیخ توجہ بھی ڈالتا ہے، توجہ ڈال کر اس کے اندر سے اس تصویر کو نکالتا ہے، جو یعنی یہ توجہات سلبیہ تو کسی کسی کو یہ طاقت حاصل ہوتی ہے، تو شیخ جو ہے وہ توجہ ڈال کر اس کے اندر سے وہ نکالتا ہے اس بیماری کو اور اس کو بتاتا ہے کہ وقوف قلبی کا خیال رکھ، مراقبہ کر، اور وعید کو بھی سوچ۔ اللہ نے منع فرمایا، اس آیت میں غور کر جس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، جانتا ہے وہ تم کرتے ہو، اس کا مراقبہ کرو۔ یہ نسخے ہیں نظروں کی حفاظت کے۔ اور اخلاص کے لیے اب نظروں کی حفاظت ہو چاہے اخلاص ہو، یہ آئے گا ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنے سے جو نظروں کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور جن کے اندر اخلاص بھی ہے۔ یہ ضابطہ اللہ تعالیٰ نے پکا بنا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ۔ جب اہل اتقیاء کے ساتھ نتھی ہو جائیں گے نا تو ان کے سینے سے فیض نکل کر تمہارے سینے میں پڑے گا، اور تعلق سارا سینے کے ساتھ ہے، تو سینہ منور ہوگا۔ جب سینہ منور ہوگا تو اخلاص بھی آئے گا اور نظروں کی حفاظت بھی آئے گی۔ یہ سب سے بڑا نسخہ ہے، تو اس لیے اس کو ضروری سمجھنا چاہیے کہ مجلس ذکر میں بیٹھے بندہ یا اللہ والوں کے ساتھ جن کے ساتھ تعلق ہے، بیعت کا تعلق ہے، ان کی صحبت میں جائے، ان کے پاس بیٹھے، کثرت سے بیٹھے، تو انشاءاللہ وہ اثرات، وہ تقویٰ، وہ قلبی انوارات جو ان کے سینے میں ہے اس کے سینے کے اندر بھی منتقل ہوں گے، پھر یہ سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے، نظروں کی حفاظت ہو چاہے اخلاص ہو۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔